میرا نام کامران ہے۔ میٹرک کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد 3 مہینوں کی چھٹیوں کے باعث میں ماموں کے کہنے پر ان کی موبائل شاپ پر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ ابتدائی ایام مشکل سے گزرے، لیکن پھر میں ماموں کی دکان کے متعلق سب کچھ سیکھتا چلا گیا۔ میں چند ایام میں ہی ان کی دکان کا ہر کام سیکھ چکا تھا۔ پھر انہوں نے شہر سے کاریگر کو بلوا رکھا تھا جس سے میں نے کام سیکھتا تھا۔ 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد میں نے آئی کام میں داخلہ لیا اور پہلے ٹائم کالج جانے لگا، جبکہ چھٹی کے بعد ماموں کی دکان پر ہی کھانا کھا کر ان کی دکان دیکھتا رہتا۔ شام کو ماموں مجھے بائک پر گھر لے جاتے۔ زمانہ کالج ماموں نے بائک چلانا بھی سکھا دی تھی۔ کالج میں ابتدا میں ہی میرے 3 دوست بن گئے تھے۔ دوسری جانب ماموں اب مجھے دکان پر بیٹھنے کی باقاعدہ تنخواہ دینا شروع کر دی تھی، جو کہ ماموں پہلے میری امی کو دیتے تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ہی گھر رکھ لیا تھا۔ میں چونکہ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے مامی نے بھی بخوشی مجھے اپنا لیا تھا، لیکن پہلے ان کا رویہ میرے لیے خشک ہی تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ مجھے بھی ان کی عادت ہو چلی تھی۔ میرے اور ممانی نسرین کے درمیان اب پہلے والی کیمسٹری، سخت رویہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ممانی اب مجھے اپنے کام کہہ دیتی جنہیں میں کر دیتا تھا۔ ممانی اور میرے درمیان اب سوکھا روکا رویہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھ پر اب بھی ممانی کا دبدبہ موجود تھا۔ یہ دن میرے لیے مائنڈ چینج ثابت ہوا تھا۔ ایک طرف حمزہ نے اپنے موبائل پر ایک گندی فلم دکھا کر گرم کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دکان کو اندر سے بند کر کے سو گئے تھے، کیونکہ گھر جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کیونکہ گھر کی بجلی خراب تھی، اس لیے وہ دکان پر ہی سو گئے تھے۔ گھر جا کر بھی انہیں ممانی نسرین نے سکون سے سونے نہیں دینا تھا، کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدا میں ماموں نے ممانی کو پسند نہ کیا، پھر جب وقت گزر گیا، ماموں جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، تو انہوں نے جب ممانی نسرین کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی تو ممانی نے منہ پھیر لیا۔ اگر ممانی نسرین کے گھر والے ان کو سپورٹ کرتے تو وہ شادی کے پہلے مہینے ہی واپس چلی جاتی، لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو گیٹ بند تھا۔ کافی دیر آوازیں دینے، گیٹ ناک کرنے کے باوجود ممانی نے گیٹ جب نہ کھولا تو میں نے دیوار پھلانگنے کا فیصلہ کیا۔ دیوار پھلانگنے کے بعد میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کپڑے تبدیل کیے باہر آیا تو مجھے ممانی اب تک نظر نہ آئی۔ میں نے کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے جیسے ہی اوپر والے پورشن کا رخ کیا تو مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ یہ آواز میں کافی مرتبہ گندی فلم میں سن چکا تھا۔ اب تو کچھ دیر پہلے حمزہ کے موبائل پر باقاعدہ دیکھ کر آ رہا تھا، اب تو یہ آواز سن کر میں مغالطہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے کچھ دیر نیچے رکا رہا، پھر زور سے آواز دی۔ ممانی کی ہڑبڑاہٹ کے ساتھ ساتھ مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں وہاں سے فوراً ہٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ممانی نیچے آئیں اور مجھ سے بولی، تم اندر کیسے آئے؟ میرے ماموں کا گھر ہے، میں کیسے آیا یہ فضول سوال ہے، یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ ممانی کا چہرہ شرمندگی سے دوچار ہو چکا تھا، وہ کچھ دیر خاموش رہی، میرے دوبارہ پوچھنے پر رو پڑی۔ روتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بولا، اب یہ کیا نام ناٹک ہے؟ وہ اب بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کی حقیقت بیان کر رہی تھی، جو کہ میں نے کچھ دیر پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے ممانی کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ سے ان کے کپڑے چھینے اور دوبارہ الماری میں رکھ کر بولا، آپ کو ذرا بھی ماموں کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ میرے سوال پوچھنے پر ممانی کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ ممانی روتے روتے اب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے بولی، عادی تم مجھے بتاؤ آخر میری پاس راستہ ہی کیا تھا؟ میں کھڑا بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، آج شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں عادی، تمہارے ماموں نے مجھ سے کم ذات میں کبھی دلچسپی ہی نہیں لی، ہر بار میں ہی موجود الزام ٹھہری کہ مجھ سے تمہارے ماموں قابو نہیں ہوتے۔ آخر کو میں بھی انسان ہی ہوں نا، میں عادی پھٹ گئی تھی، آخر پھٹکتی کیوں نہیں؟ آپ پھر سے کوشش تو کرتی۔ مانی نسرین نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تم ابھی چھوٹے ہو عادی، تمہیں نہیں معلوم یہ سب کہنے کو باتیں ہوتی ہیں، کرنے کو یہ سب مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اس لیے تو کہا کہ تم ابھی ناداں ہو عادی، تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ مجھے سمجھاؤ ورنہ میں آج کا واقعہ ماموں کو لازمی بتاؤں گا۔ ممانی میری دھمکی سن کر بولی، تم بھی چلو ٹھیک ہے، تم بھی مجھے بلیک میل کر لو۔ میں خاموش ہی رہا۔ وہ میری خاموشی پر دوبارہ بولی، شادی کے بعد میں نے خود کو ہر طرح سے تمہارے ماموں کو پیش کیا، لیکن ان کو مجھ سے زیادہ کسی اور میں دلچسپی تھی۔ پھر بان ہونے کے دبدبے تانے ملنے لگے، تب میں ان سے وزن ہو گئی، تب ان کا توجہ میری طرف مبذول ہوئی، لیکن وقت ہو چکا تھا۔ عادی میری زندگی میں کوئی اور آ گیا۔ میں بھی حد خوش تھی کہ مجھے چاہنے والا کوئی اور اس دنیا میں موجود ہے۔
میری توجہ اس کی جانب جب ہوئی تو اس نے بھی مجھے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میرا دل پسکیج گیا، میں مر جانا چاہتی تھی۔ تب تمہارے ماموں نے مجھے بکھیرنے سے بچایا، لیکن ہم دونوں نے بہت دیر کر دی تھی۔ مانی نسرین اچانک رک گئی۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، تمہارے ماموں اصل کام تک پہنچنے سے پہلے ہی بس کر جاتے ہیں۔ ممانی کے انکشاف کو سن کر حیرت زدہ ہو چکا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو نا عادی؟ میں ممانی کے انکشاف سے نکل نہ پایا تھا کہ ممانی کے سوال نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ممانی میرے چونکنے پر مجھے بغور دیکھا، پھر وہ بولی، میں ابھی کچھ دیر پہلے اوپر جس کے ساتھ تھی وہ تمہارے ماموں کے دوست تھے، لیکن وہ بھی تمہارے آ جانے سے ڈر کر بھاگ گئے۔ میں نے حیرت سے ممانی نسرین کو دیکھا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر میرے مقابل کھڑی ہو کر بولی، تمہارے ماموں میری ہر ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، جو رہ جاتی ہے وہ تم پورا کر دیتے ہو، لیکن جس طرح زندگی کی دوسری ضروریات ہوتی ہیں اسی طرح میری بھی جسمانی ضروریات ہیں جن کو صرف تمہارے ماموں اگر پورا کریں تو جائز طریقہ ہے، لیکن اب چونکہ تمہارے ماموں کا اٹھنے کے فوراً بعد بس کر جاتا ہے تو مجھے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ پھر ہم دونوں کے دل میں اولاد کی خواہش جاگنے لگی۔ ممانی مزید میرے قریب ہوتے ہوئے بولی، ہم نے ڈاکٹروں کو چیک کروایا، ان کے نزدیک تمہارے ماموں میں خرابی ہے۔ تب سے میں کسی ایسے رازدار کی تلاش میں تھی جو یہ راز رکھے۔ اب اس راز پر پردہ تمہارے سامنے ہٹ چکا ہے، کیا تم میری خواہش پوری کرو گے؟ عادی، وہ اپنی بات کرتے کرتے اچانک مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے جسم سے ممانی کا جسم مکمل طور پر مس ہونے لگا۔ مانی کے جسم کی گرمائش میرے جسم میں منتقل ہو رہی تھی۔ مانی اب میرے خاموشی کی وجہ سے شیرنی بن کر میرے جسم سے کھیل رہی تھی۔ میں مانی نسرین کے جسم کی گرمی کو اپنے جسم میں منتقل ہوتا ہوا محسوس کر کے بے خودی میں گم ہوتے ہوئے بولا، اگر میں بھی آپ کی خواہش کو پورا نہ کر سکا تو؟ مانی نے میری بات سن کر، اس خواہش کو میں ماضی سمجھ کر بھول جاؤں گی، لیکن تمہاری شکل میں مجھے میری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے والا ایک رازدار گھر میں مل جائے گا۔ ایسا رازدار مجھے ہر صورت چاہیے عادی، لیکن وہ مانی، میں آپ دونوں کا سگا بھی نہیں ہوں۔ مانی تھوڑا غصے سے، آج کے بعد یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنوں، سمجھے؟ میں نے اس معاملے کے متعلق ماموں سے کافی مرتبہ ڈانٹ کھائی تھی اور میں مانی سے آج پہلی مرتبہ۔ اس سے پہلے کافی مرتبہ مانی مجھے اس بات پر تانے سنا چکی تھی، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا، اس لیے مانی کے منہ سے شیرنی نکل رہی تھی۔ مانی شہزادہ سے زیادہ مجھ سے 10 یا 12 سال بڑی تھی، جبکہ ماموں مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ مانی ماموں کی نسبت گوری تھی، جبکہ ماموں کی شکل تھوڑی سی سیاہ تھی، کیونکہ وہ جوانی کا کچھ عرصہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ مانی کو جب سے میں نے دیکھا وہ خود پر انتہائی کم توجہ دیتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ماموں کی توجہ مانی پر نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحات میں ہم دونوں کپڑوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے جسم سے الگ ہوئی اور واش روم میں گھس گئی۔ میں نے بھی اپنے کپڑے سمیٹے اور اپنے کمرے میں پہنچ کر نہایا اور کپڑے پہن کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ اس رنگین واقعے کے بعد گویا میری گھریلو زندگی بدل چکی تھی۔ مانی نسرین کا سوکھا روکھا رویہ اب ماموں کے سامنے آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں ان کی غیر موجودگی میں مانی ماموں کے بجائے میری بیوی کی طرح میرا خیال رکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ بھی مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اٹھ گئے عادی؟ اب یہ گرم دودھ پی لینا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ نیم گرم دودھ پینے کے بعد میں جب کمرے سے باہر آیا تو مانی چائے بنا چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھے چائے کی بجائے فروٹس کھانے کو دیے۔ رات کو ماموں گھر آئے تو مانی نے ان کو کھانے کا پوچھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مانی نے ان کو ہلکی غذا بنا کر ساتھ میں میڈیسن دی۔ میں بھی مانی کا انتظار کرتے کرتے جب سونے لگا تو مانی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر اندھیری رات تھی اور ہم دونوں تھے۔ ہم دونوں فارغ ہو کر ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے ہوئے سو گئے۔ صبح مانی مجھ سے پہلے جاگ گئی۔ کالج پہنچا تو وہی کالج کی روٹین تھی۔ شام کو دکان بند کر کے گھر پہنچے تو ماموں سیدھا اپنے کمرے میں ہی چلے گئے۔ ان کی طبیعت واقعی ہی ناساز تھی، لیکن وہ مانی کو ان کی اب کوئی پرواہ نہ تھی۔ مانی نے کھانا دیا۔ رات کے وقت مانی پھر سے ماموں کے سو جانے کے بعد میرے کمرے میں آ گئی۔